تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. وقال تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما. سب تعریفیں اللہ جل جلالہ کے لیے ہیں. اللہ جل جلالہ ساری کائنات کے خالق اور مالک ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس ساری کائنات کو بنایا اور اللہ تعالیٰ اس ساری کائنات کے نظام کو اکیلے ہی چلا رہے ہیں. وہ سب سے بڑے ہیں. سب سے کامیاب انسان وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کو راضی کر لے، اس کی اطاعت و فرما برداری کرے. اور سب سے ناکام انسان وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرے. ساری کائنات اللہ تعالیٰ نے انسان کے فائدے کے لیے بنائی اور انسان اور جنات کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کریں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہماری ہدایت کے لیے قرآن کریم نازل فرمایا ہے اور قرآن کریم میں بہترین ارشادات، رہنمائی، دستور موجود ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے
یہود اور نصارہ کا بھی کثرت سے تذکرہ کیا ہے، اور خصوصاً یہود کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی کھلی دشمنی کا اعلان فرمایا ہے۔ دیکھیں، یہود بھی اللہ کے بندے ہیں، عیسائی بھی اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی مخلوق ہیں اور آسمانی کتاب کو ماننے والے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد یہود کے بارے میں مختلف آیات کے اندر ان کی گمراہیوں کا، ان کی مزاج کا، ان کی طبیعتوں کا ذکر فرمایا ہے۔ فرمایا کہ فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، جب ان کے پاس علم آ گیا پھر انہوں نے محض دشمنی کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی۔ ان کو پتہ تھا، تورات اور انجیل میں اس کا ذکر موجود ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری زمانے میں آئیں گے، تو محض دشمنی کی وجہ سے انہوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جن کو ہم نے کتاب دی ہے، یعنی تورات اور انجیل، یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پہچانتے ہیں، یعنی آپ کا نبی ہونا اس طرح ان کو پتہ ہے جیسے یہ اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں۔ بیٹا اور بیٹی سب کو انسان جانتا ہے، لیکن بیٹے کے ساتھ انسان کی ساری زندگی گزرتی ہے، دن رات گزرتے ہیں، اس میں کبھی شبہ ہونے کا اندیشہ نہیں ہوتا۔ کما یعرفون ابناءہم، یہ ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، ان میں سے ایک جماعت حق بات کو چھپاتی ہے، ان کو پتہ ہے، جان بوجھ کر، جانتے ہوئے حق بات کو چھپاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہود کا بغض قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے کہ یہ مسلمانوں کے بڑے دشمن ہیں۔ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، اے ایمان والو تم یہود اور نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ، کیونکہ یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، اور جو ان سے دوستی لگائے گا وہ انہی میں سے ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں عطا فرماتے۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، اگر آپ ان کو ساری دنیا کی نشانیاں، معجزات، کرامات لا کے دکھا دیں، ہر طرح کے دلائل سے آپ ان کو سمجھا دیں، مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، یہ یہودی تب بھی آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے۔ یعنی آپ بتا دیں کہ میں نبی ہوں اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا، تو یہ تب بھی آپ کی بات نہیں مانی، اور آپ نے ان کی قبلے کی اتباع کرنی نہیں۔ یعنی ان کی ضد اور عناد یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہود اور نصارہ کبھی بھی آپ سے راضی نہیں ہوں گے یہاں تک کہ آپ انہی کے مذہب میں چلے جائیں، یعنی آپ مسلمان ہی نہ رہیں۔ جب مسلمان ہی نہیں رہیں گے تو پھر تو یہودی بن جائیں گے،
یعنی یہ چاہتے ہیں کہ جیسے ہم گمراہ ہیں ویسے تمہیں بھی گمراہ کر دیں، اور ان کو پتا ہے کہ ہم گمراہ ہیں۔ یہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے، ان کو پتا ہے کہ نبی برحق ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد اب ان کی اتباع لازمی ہے۔ اور وہ ان کو تورات سے پتہ چلا ہے، لیکن ضد اور عناد اس قدر ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم تو گمراہ ہیں، ان کو بھی گمراہ کر دیں۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِمْ۔ اکثر اہل کتاب تو یہ چاہتے ہیں کہ تم بھی کافر بن جاؤ، ہم تو ہیں ہی کافر، تم بھی کافر بن جاؤ۔ اور یہ کیوں چاہتے ہیں؟ اس لیے نہیں کہ ان کو حق یہ نظر آتا ہے، ان کو کامیابی اس میں نظر آتی ہے کافر بننے میں، نہیں، ان کو 100% پتا ہے کہ کافر بننے میں ہلاکت ہے، بربادی ہے، تباہی ہے، جہنم کا ایندھن بننا ہے۔ یہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے، خالق کائنات فرما رہے ہیں، انہیں ان کو پتا ہے کہ یہ کفر ہے، یہ بے دینی ہے، یہ تورات کی مخالفت ہے، یہ انجیل کی مخالفت ہے، یہ تمام انبیاء علیہ السلام کی دعوت کی مخالفت ہے۔ لیکن یہ کافر، یہ یہودی یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں کافر بنا دیں۔ تو دیکھیں نا بھئی، ہم بھی اسلام کی دعوت دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں سارے لوگ مسلمان ہو جائیں۔ کیوں چاہتے ہیں؟ ہم ہمدردی کے طور پر چاہتے ہیں، ہم اس میں کامیابی سمجھتے ہیں، اس کو ہدایت کا راستہ سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کافر یہودی بھی یہ چاہتے ہیں کہ تم سارے یہودی بن جاؤ۔ کیوں چاہتے ہیں؟ حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبین لهم الحق، صرف بغض اور حسد کی بنیاد، یہ حسد کی آگ میں جل رہے ہیں کہ آخری نبی بنی اسماعیل، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے کیوں آیا، یہ بنی اسرائیل میں کیوں نہیں آیا؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں آخری نبی کیوں آئے؟ لہذا یہ ضد اور یہ عناد ان کو کھائی جا رہی ہے، اور اس حسد کی بنیاد پر یہ کہہ رہے ہیں کہ ساری کافر بن جائیں، بھلے جہنم میں چلے جائیں، ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ کا قول من بعد ما تبین الحق، جبکہ ان پر حق واضح ہو چکا ہے، ان کو پتہ چل چکا ہے کہ دین برحق اسلام ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور صحیح پیغمبر ہیں۔ فرمایا فاعفوا عنہم واصفحوا حتی یأتی اللہ بِأمرہ، قیامت کے دن فیصلہ ہو جائے گا، اور دنیا میں بھی جب حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے فیصلہ کر دیں، کیونکہ قیامت سے پہلے قرآن کریم میں آتا ہے سارے کے سارے یہودی یا تو مسلمان ہو جائیں گے اور یا مار دیے جائیں گے۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، اہل کتاب میں سے کوئی نہیں بچے گا مگر وہ ایمان لے آئیں گے مرنے سے پہلے۔ وہ ایمان لے آئیں گے، اور یا اگر نہیں کوئی لائے گا تو اس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل کر دیں گے۔ صرف ایک اسلام باقی رہے گا، پوری دنیا پر اسلام کا جھنڈا لہرائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ یہود کا بغض بیان فرمایا قرآن کریم میں کہ یہود کے دلوں میں کوٹ کوٹ کر مسلمانوں کا بغض بھرا ہوا ہے۔ کبھی کہتے ہیں وقالت اليہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ،
قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل انتم بشر ممن خلق، کہ دیکھیے ہم تو اللہ کے چہیتے ہیں اور اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، چہیتے ہیں اور اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان سے پوچھو تمہارے کرتوتوں پر اللہ تمہیں سزا کیوں دیتے ہیں، تمہارے گناہوں کی بھی سزا کیوں ملتی ہے؟ بل انتم بشر ممن خلق، کوئی اللہ کا چہیتا نہیں، کوئی اللہ کا بیٹا نہیں، اللہ بیٹے سے پاک، کوئی اللہ کا محبوب نہیں، اللہ کا کسی سے نسبی کوئی تعلق نہیں، کوئی رشتہ داری نہیں، کوئی خاندانی رشتہ داری نہیں۔ سارے کے سارے انسان، ساری کی ساری کائنات اللہ کی مخلوق ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت و عبادت فرما برداری زیادہ کرے گا وہ اللہ کا محبوب بن جائے گا۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ معزز اللہ کے ہاں وہ ہے جو اللہ سے زیادہ ڈرتا ہے، یعنی اللہ سے ڈر کر اس کی اطاعت کرتا ہے، اس کی فرما برداری کرتا ہے، اس کی احکام بجا لاتا ہے، عقیدہ اپنا صحیح کر لیتا ہے، اپنی عبادات ٹھیک کر لیتا ہے، معاملات ٹھیک کر لیتا ہے، معاشرت ٹھیک کر لیتا ہے، اپنے اخلاق درست کر لیتا ہے، سیاست و حکومت صحیح کر لیتا ہے۔ جو اللہ سے ڈر کر اللہ کی اطاعت و فرما برداری کر لے وہ اللہ کے ہاں سب سے زیادہ معزز ہے، کسی سے اللہ کی رشتہ داری نہیں، خاندانی کوئی تعلق نہیں ہے کہ میں اللہ کے خاندان کا ہوں، ایسا نہیں۔ فرمایا جو ان یہودیوں سے دوستی رکھے گا وہ انہی میں سے شامل ہو جائے گا، ان سے دوستی مت رکھو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یعلونکم خبالا، اے ایمان والوں کو چھوڑ کر دوسروں سے دلی دوستی مت رکھو، دل میں محبت مت رکھو۔ اللہ جی بس وہ فلانے تو بس ایمان نہیں ہے، باقی تو بہت اچھے ہیں، بہت اچھے ہیں۔ انا للہ، وہ ہے کہ ایمان نہ ہونا ہمارے ہاں کوئی عیب ہی نہیں ہے، اللہ کا دشمن ہے ہمارے ہاں کوئی عیب نہیں، اللہ کے رسول کے دشمن ہیں، ان کی دشمنی اللہ کا قرآن بیان کر رہا ہے، اور ہمارے ہاں کوئی عیب ہی نہیں ہے۔ بھائی ایمان نہیں، باقی تو بہت اچھے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ہم مادہ پرست ہیں، مادیت، پیسوں کے پجاری ہیں، یہاں سے ہمیں 2 روپے کا نفع نظر آتا ہے وہ 100% اچھا ہو جاتا ہے، اور جہاں پیسے نہیں نظر آتے وہ سونے کا بھی ہو تو ہمیں کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ اللہ فرمایا تم اپنے ماں سوا کسی سے دلی دوستی مت رکھو، فرمایا لا یعلونکم خبالا، تم جتنی بھی ان سے دوستی کر لو لیکن ان کے دلوں میں ایسا بغض، ایسا کفر، ایسا حسد، تم سے نفرت اور بیزاری بھری ہوئی ہے کہ وہ تمہیں نقصان پہنچانے میں کبھی بھی کوتاہی نہیں کرتے، موقع کی تلاش میں ہے کہ کس طرح تمہیں تباہ کر دیں، برباد کر دیں، تمہیں نقصان ہے۔ وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ، ان کی تو دلی خواہش یہ ہے کہ کس بات سے تمہیں تکلیف پہنچے۔ اللہ کا قرآن کہ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ، بہت ساری ان کی بغض، ان کی عداوت ان کے منہ سے، ان کی زبانوں سے ظاہر ہو چکی ہے، اور جو ان کے دلوں میں پوشیدہ بغض ہے تمہارے لیے اے مسلمانوں وہ بہت زیادہ ہے۔ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے یہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔
اللہ کے نبی کے دوست نہیں ہوئے، تمہارے کیسے دوست ہو جائیں گے؟ اللہ کا قرآن فرماتا ہے لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، فرمایا کہ سب سے زیادہ ایمان والوں سے دشمنی پوری کائنات میں سب سے زیادہ ایمان والوں کا بڑا دشمن یہود ہیں۔ اللہ نے پہلے نمبر پر یہود کو شمار فرمایا اور ساتھ میں دوسرے نمبر پر والذین اشرکوا، اور دوسرے نمبر پر یہود مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن مشرک جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، یہود کبھی مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے، اور ان کے دلوں میں بغض ہے۔ آج اسرائیل جو دنیا کفر کی ایک کالونی ہے، چھاونی ہے، اس نے دنیا کے سارے قوانین پاؤں کے نیچے پامال کر دیے ہیں۔ جنگی بھی قوانین ہوتے ہیں۔ تاریخ کا بدترین ظلم فلسطینیوں پر ڈھایا جا رہا ہے۔ کیا دنیا میں کسی جنگ کے یہ قانون کہ بچوں پہ حملے کرو، عورتوں کو مارو، ہسپتالوں کو گراؤ، مسجدوں اور عبادت خانوں پہ تم بم گراؤ؟ آج کوئی بولنے والا نہیں ہے۔ اگر یہ معاملہ کہیں مسلمانوں کی طرف سے ہوتا تو ساری دنیا واویلا کرتی۔ کہ عام شہریوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، عام شہریوں کو تنگ کیا جا رہا ہے۔ تاریخ گواہ ہے، یہودیوں کو جب بھی موقع ملا انہوں نے خون کی ہولیاں، خون کی ندیاں بہائی ہیں۔ ایک دو نہیں، ہزاروں مسلمانوں کو شہید کیا ہے۔ اس لیے آج بھی یہود سے یہ بعید نہیں ہے، کیونکہ ان کے دل میں بغض اور کفر ہے، وہ مسلمانوں کے ساتھ اپنے ظلم اور بربریت کریں گے۔ لیکن میرے عزیز بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان ایک دوسرے کی مدد کرنے میں، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے میں، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کرنے میں ایسے ہیں کہ جسد واحد، جیسا کہ ایک جسم ہوتی ہے۔ جسم کے مختلف اعضاء ہیں، آنکھ ہیں، کان ہیں، ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں، لیکن جسم کے کسی بھی حصے میں درد ہو تو پورا جسم بے چین ہو جاتا ہے۔ فرمایا سارے کے سارے دنیا میں رہنے والے مسلمان، مشرق کا رہنے والا، مغرب کا رہنے والا، شمال کا رہنے والا، جنوب کا رہنے والا مسلمان آپس میں ایک جسم کی مانند ہیں۔ مسلمان کو کہیں بھی تکلیف ہو، میرے عزیز بھائیوں، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم سب بے چین ہوں اور جو ہو سکتا ہے مدد و تعاون کریں۔ اس کے لیے جو ہو سکتا ہے ان کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کریں، تعاون کریں، میڈیا کے ذریعے سے، زبان کے ذریعے سے، تقریر کے ذریعے سے، کسی بھی ذریعے سے قانون کے دائرے میں آپ اس کے ساتھ مدد کی کوشش کریں۔ یاد رکھیں، شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ عالیہ، اللہ ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائے، حضرت کا سایہ امت پر تا دیر صحت کے ساتھ قائم فرمائے۔ اہل علم جانتے ہیں حضرت کا کتنا بڑا احسان ہے، اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے حضرت والا۔
علماء کو اس کی قدر معلوم ہے، عوام تو نہیں جانتے۔ والا نے پچھلے جمعے کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ بعض لوگوں کے دلوں میں یہود کے لیے ہمدردی ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں جیسا کہ فلسطین یہودیوں کی جاگیر ہے، ان کا اپنا علاقہ ہے، اگر وہ اپنے علاقے کو فتح کر رہے ہیں تو کیا ہو گیا؟ حضرت والا نے فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد صرف 99 سال یہود نے فلسطین پر حکومت کی ہے، اور یہ وہ زمانہ تھا جب یہود دین حق تھا، صحیح دین تھا، اس وقت آسمانی مذہب یہی تھا، اور ان کی قیادت کرنے والے حضرت یوشع بن نون اور حضرت شموئیل علیہ السلام پیغمبر تھے۔ انہوں نے شام کو فتح کیا اور صرف 99 سال حکومت کی، 99 سال کی حکومت کے بعد آج 1800 سال اوپر گزر چکے ہیں، 1800 سال۔ ایک دن کے لیے بھی یہودیوں کی حکومت نہیں آئی فلسطین پر، شام پر ایک دن کے لیے بھی یہودیوں کی حکومت نہیں آئی۔ اور اسلام کے آنے کے بعد 1400 سال 1500 سال گزر چکے ہیں، اس میں بیچ کی 1-2 صدیوں کے علاوہ ہمیشہ سے اسلام کی حکومت رہی ہے۔ تو یہود کے جاگیر کیسے ہو گیا؟ یہاں پر تو مسلمانوں کی حکومت ہمیشہ سے چل رہی ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی حکومت چل رہی ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فتح کیا، اس سے پہلے عیسائیوں کی حکومت تھی، عیسائیوں نے صلح کے ساتھ بالکل سہولت کے ساتھ یوں چابی حوالے کی جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ تو بعض لوگ اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں۔ یاد رکھیں یہ اسلامی مملکت ہے اور تاریخی ورثہ ہے مسلمانوں کا اور انبیاء علیہ السلام کا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمارے پیغمبر سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جس کا ایمان ہے، اللہ تعالیٰ نے معراج کی شب بیت المقدس میں سارے انبیاء علیہ السلام کو جمع کر کے ان سے امامت کروا کے گویا کہ قیامت تک کے لیے مہر لگا دی۔ اب یہاں کا امام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے اور قیامت تک یہ امامت کریں گے یہاں اسلام ہو۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ اسلام اور ایمان ملک شام میں جمع ہو۔ بہرحال میرے عزیز بھائیو، اللہ رب العالمین قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو اللہ سے مدد مانگو صبر کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے۔ صبر کے بہت سارے معنی ہیں۔ صبر کا معنی استقامت، جرت، بہادری، ڈٹ جانا، بزدلی نہیں دکھانی۔ اللہ رب العالمین اگر بدر اور احد میں فرشتے اتار سکتے ہیں تو وہی ہمارے اللہ آج بھی موجود ہیں، اور ہر دور میں اللہ نے مدد کی ہے۔ سب سے بڑی تاریخ کی ایک بڑی مثال آج ہمارے سامنے افغانستان ہمارے قریب پڑوسی ملک ہے۔ ساری دنیا کفر ایک طرف اور طالبان دوسری طرف، مجاہدین دوسری طرف، ساری دنیا کفر گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گئی، اور آج اسلامی فلاحی ریاست وہاں قائم ہے الحمدللہ۔ پوری دنیا میں 100% اسلامی فلاحی ریاست اگر اس وقت ہے وہ صرف افغانستان کی حکومت ہے۔ ماشاءاللہ، سب کہیں ماشاءاللہ، الحمدللہ۔ ایک طرف پوری دنیا کی طاقت، ایٹم بم، ہر چیز موجود ہے، اور دوسری طرف جنگلوں اور پہاڑوں میں چھپنے والے مجاہدین تھے۔ بہرحال تو اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آج بھی اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے اور انشاءاللہ ضرور اللہ مدد فرمائیں گے۔ اور صبر کا دوسرا معنی ہے کہ روزہ رکھو۔
ان نیک اعمال کے ذریعے سے اللہ سے مدد مانگو۔ جو مجاہدین وہاں لڑ رہے ہیں، بھوک پیاس برداشت کر رہے ہیں، میرے عزیز بھائیوں، میری اور آپ کی ذمہ داری بھی بنتی ہے کبھی کبھی، اور نہیں ہو سکتا پیر جمعرات کا رکھ لیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یا ہفتے میں 3 روزے 13 14 15، اور اگر 13 14 15 آگے پیچھے ہو جائے کسی بھی دن رکھ لیں، ایام بیچ کے روزے رکھنے کا اہتمام کریں، اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں، اے اللہ مجھ سے تو اور کچھ نہیں ہو سکتا، میں صرف اپنے پیٹ پہ پتھر باندھ سکتا ہوں، اے اللہ میں تیرے لیے بھوکا رہ سکتا ہوں، صبح سے شام تک بھوک اور پیاس برداشت کی، اے اللہ خالص تیری رضا کے لیے، اپنے مسلمان بھائیوں کی ہمدردی کے لیے، بیت المقدس کی آزادی کے لیے، فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ یکجہتی کے لیے، میرے پاس کچھ اور نہیں، اے اللہ میں نے صبح سے شام تک بھوک برداشت کی، نہ جانے فلسطین کے مسلمانوں پر کیا حالات گزر رہے ہیں، کیسے بھوک گزر رہی ہے، کیسے فاقے گزر رہے ہیں، اے اللہ میں تو اور کچھ نہیں کر سکتا، میں صرف تیری رضا کے لیے صبح سے شام تک بھوکا رہا، پیاسا رہا، اے اللہ اس کو قبول فرما لے، اور پھر اللہ سے دعا مانگے۔ حدیث میں آتا ہے روزے دار کی دعا قبول ہوتی ہے، رد نہیں ہوتی، اور حدیث میں آتا ہے ان اسرع الدعاء اجابتا دعاء الغائب، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے زیادہ جو دعا قبول ہوتی ہے وہ غائبانہ دعا ہوتی ہے۔ آپ کسی بھائی کے لیے، جو فلسطین والوں سے ہماری کون سی رشتہ داری ہے، کون سے تعلق ہے، دوستی ہے، سوائے اسلام کے کوئی اور دوستی نہیں ہے۔ ہم اگر یہاں پر تڑپ تڑپ کر گڑ گڑا کر اللہ سے مانگیں گے کہ اللہ فلسطین کے مسلمانوں پر رحم فرما، ان کی غیبی مدد فرما، وہاں مردوں عورتوں بچوں بوڑھوں کی مدد فرما، انہیں فتح و نصرت عطا فرما، تو اللہ کی رحمت ضرور جوش میں آئے گی انشاءاللہ۔ تو اس لیے میرے عزیز بھائیوں، روزوں کا اہتمام کریں، روزے رکھیں، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں، اور حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان غائبانہ دعا کرتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ فرشتہ بھیجتے ہیں اور وہ دعا پر آمین کہتا ہے، اور پھر آپ کے لیے، اس آدمی کے لیے دعا کرتا ہے کہ اللہ جو اس نے اپنے بھائی کے لیے دعا مانگی، کہ اللہ اس کے حق میں قبول فرما لے، اس کے حق میں قبول فرما لے، اس کی حفاظت فرما دے، اس کی بگڑی بنا دے، اس کی مصیبتیں حل فرما دے، اس کی پریشانیاں دور فرما دے، اس کی مال جان عزت آبرو کی حفاظت فرما دے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اللہ کے اوپر ہم کوئی احسان نہیں کر رہے، ہم ایک دعا مانگیں گے، اللہ ہزاروں نعمتیں ہمارے اوپر کر دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو ایک روزوں کا اہتمام کریں، اور دوسرا والصلاۃ، نماز کا اہتمام کریں، نماز 2 رکعت نماز، چلو روزہ رکھنا اگر کسی کے لیے مشکل ہے، دونوں ہو سکتے ہیں، بڑی بات، لیکن 2 رکعت کسی وقت بھی نماز پڑھیں، تہجد میں اٹھ جائیں، کوئی نہیں دیکھ رہا سوائے اللہ کا، کسی سے کے لیے کچھ نہیں کرنا، ایک اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے، اسی سے راز و نیاز کی باتیں کرنی ہے، اور اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، روئیں، یقین جانیں آپ کے آنسو بڑے قیمتی ہیں، عرش کو ہلا دیں گے آپ کے آنسو انشاءاللہ۔ آپ اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے روئیں، درد دل سے روئیں، اے اللہ ہمارے مسلمان بھائیوں پر رحم فرما، اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، اے اللہ انہیں غلبہ و فتح و نصرت عطا فرما۔ انشاءاللہ ہم جب اللہ کے لیے اس طرح کریں گے تو ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں، اللہ کی مدد و نصرت ضرور آئے گی انشاءاللہ۔ تو اس کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ۔ ہم عالم اسلام کے تمام مسلمانوں سے، عالم اسلام کے حکمرانوں سے درخواست کرتے ہیں کہ اللہ نے تمہیں طاقت دی ہے، تمہاری ذمہ داری ہے کہ مسلمانوں کی مدد کریں، مسلمانوں کی مدد کرنا تمہاری ذمہ داری ہے، جیسے بھی ہو سکتا ہے۔ جب سارے کفر ایک طرف ہو گئے تو مسلمان ایک طرف نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرمائے، اور ان کو غلبہ اور فتح و نصرت عطا فرمائے، اور ہمیں
من تن دھن جیسے بھی ہم سے ہو سکتا ہے ان کے ساتھ مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مفتی صاحب کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ان کے تازہ بیانات کے ذریعے اپنی علمی، اصلاحی اور فکری آبیاری کرتے رہیے. جزاکم اللہ.